الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المغري والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد ورسول المسدد، المحمود الأحمد، مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحه وأرواحنا لمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا التبست عليكم الفتن فقد الليل المظلم، فعليكم بالقرآن فإنه شافع شفع. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب مدانش، صاحبان فکر و فراست اور محبان اہل بیت عصمت و طہارت اور عاشقان امامت و ولایت، ہم نے اس آج عشر مجالس کی دوسرے مجلس کے لیے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت کی، اور انہی کلمات کی روشنی میں عظمت قرآن کے عنوان پر آج ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ وہ رسول جو آقائے انس و جاں ہے، وہ رسول جو باعث سے کن فکاں ہے، وہ رسول جو سرور کون و مکاں ہے، وہ رسول جو سید مرسلاں ہے، وہ رسول جو شاہد بزم جاں ہے، وہ رسول جو صداقت کا نشاں ہے، وہ رسول جو صاحب قرآن ہے، وہ رسول جو مشفق و مہرباں ہے، وہ رسول جو مون سے بے کساں ہے، وہ رسول جو حامی بے وساں ہے، وہ رسول جو فخر سلیمان ہے، وہ رسول جو نور شمس و قمر ہے، وہ رسول جو ذات والا گوہر ہے، وہ رسول جو ہادی فکر و نظر ہے، وہ رسول جو نطق شیرین اثر ہے، وہ رسول جو واقف خشک و تر ہے، وہ رسول جو مالک بیر و بر ہے، وہ رسول جو آقائے سلیمان. صلوات پڑھیے بابا جب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، کہ اگر
فتنے تم پر سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح آ پڑیں اور حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. اگر فتنے تم پر سیاہ بادل کے ٹکڑوں کی طرح آ پڑیں اور حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، نور اور ظلمت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، حسن اور قبح میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، طہارت اور کثافت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، شرارت اور شرافت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، امامت اور ولایت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، خلافت اور حکومت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، اشرار اور اشراف میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، غار اور غدیر میں فرق نور اور نار میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، 4 اور 14 میں فرق کرنا مشکل ہو جائے تو علیکم، ذرا غور کیجیے گا، تو تم کسی ملا یا مولوی کے پاس نہ جانا، کسی ناصح اور مصلح کے پاس نہ جانا، کسی مفتی اور مجتہد کے پاس نہ جانا، کسی پیر اور دستگیر کے پاس نہ جانا، کسی خطیب اور ادیب کے پاس نہ جانا، علیکم بالقرآن، قرآن سے جڑ جانا. عجیب بیان فقرہ ہے کہ تم اگر ان فرق نہ کر سکو تو علیکم بالقرآن، قرآن سے متمسک ہو جانا. کیوں؟ اس لیے قرآن کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن رسالت کا محافظ بخبر بھی، قرآن رسالت کا محافظ بخبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی. قرآن رسالت کا محافظ بخبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی. قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، شجر بھی. قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، شجر بھی. محشر کی مثالیں بھی، سدرہ کے ثمر بھی. محشر کی مثالیں بھی، سدرہ کے ثمر بھی. قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں تذکرہ جن و بشر ہے. سلام کہیے محمد قرآن کیا ہے؟ قرآن کنز عرفان ہے، قرآن رحمت یزدان ہے، قرآن خالق کا احسان ہے، قرآن بخشش کا سامان ہے، قرآن کتاب خدا رحمان ہے، قرآن کا لانے والا جبرائیل عرش مکان ہے، قرآن کا پہنچانے والا محمد سے انسان ہے، قرآن کا محافظ کل ایمان ہے، قرآن کا وارث امام زمان ہے، قرآن سے وابستگی دلیل ایمان ہے، جو قرآن کا مخالف پکا شیطان ہے. صلاۃ محمد علیہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں بھیجی، ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب، سب سے اکمل کتاب، سب سے اجمل کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے بالا کتاب، سب سے احسن کتاب، سب سے برتر کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اللہ نے کتابیں تو اور بھی بھیجی. توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. توریت کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ. ذرا غور کیے میں کہہ کیا رہا ہوں. اللہ نے 4 کتابیں بھیجی جنہیں آسمانی کتاب کا درجہ. توریت بھی کتاب اللہ ہے، زبور بھی کتاب اللہ ہے، انجیل بھی کتاب اللہ ہے. مگر ان 3 کتابوں میں قرآن میں فرق یہ ہے کہ سب کتاب اللہ ہیں. قرآن کا اعزاز ایک کتاب اللہ بھی اور کلام اللہ بھی ہے.
صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. توریت صرف کتاب اللہ ہے, زبور صرف کتاب اللہ ہے, انجیل صرف کتاب اللہ ہے, مگر قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے. اور ایک فرق اور بھی ہے, توریت اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ ہے. اللہ کا موسیٰ تمہیں کتاب چاہیے, آؤ کوہ طور پر, جب تک طور پر آؤ کتاب نہیں دوں گا. تو آگا موسیٰ کتاب لینا ہے, طور تک بلایا. انجیل کتاب ہے, لینا ہے, آؤ معبد تک. زبور کتاب ہے, داؤد آؤ عبادت خانے تک. تو اللہ نے ان کتابوں کو, صحابہ کتاب کو بلا کتاب دیا ہے. توریت کتاب اللہ, زبور کتاب اللہ, انجیل کتاب اللہ. اللہ نے نبیوں جو کتاب دیا وہ کتاب کی صورت میں دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے ان کا نبیوں کو جو کتاب دی وہ کتاب کی صورت دی ہے. ملی کتاب کی صورت میں, بعد میں بکھر گئی, بعد میں بکھر گئی. بس جملہ کو شاید منما بول دے, یہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں مگر بعد میں بکھر گئی. آئی تو کتاب کی صورت میں اور بعد میں بکھر گئی. مگر قرآن کتاب ہے جو بکھر کے آئی اور سمٹ گئی. سربات پڑھے قرآن آئی بکھر کے کتاب, کبھی ایک آیت آئی, کبھی دوسری آیت آئی, کبھی ایک سورہ آیا, کبھی دوسرا سورہ آیا, کوئی مدینے میں آیا, کوئی مکے میں آیا ہے. مگر جو آئی تو یہ بکھر کے آئی, لیکن ایسی جڑی کہ اب صبح قیامت تک لاکھ دشمن آتے ہیں, قرآن کی ایک آیت اور قرآن جدا نہیں کر سکتے. ایک صلوات اور پڑھیے بابا جب قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے, بیماروں کے لیے شفا ہے, تاجروں کے لیے پیمانہ ہے, حکومتوں کے لیے قانون ہے, خاصان خدا کے لیے وظیفہ ہے, بیماروں کے لیے شفا ہے, کمزوروں کے لیے عصا ہے, صحت مندوں کے لیے ذریعہ بقا ہے, مومنوں کے لیے وظیفہ ہے اور منافقوں کے لیے تماچا ہے. اور ساری بات سمجھنے کے جملے کے اندر قرآن کو کتاب ہے کہ اگر آیات کی شکل میں آئے تو کتاب جلی ہے, انسانی شکل میں آئے تو مولا علی ہے. محمد قرآن ہے, اللہ کی مقدس کتاب ہے. توریت بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب. مگر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اگر لیے صرف قرآن کے لیے ہے. بڑے مشہور آیت ہے, میں آیتیں کم پڑھتا ہوں, ہوتا ہی ہے کہ بولنے میں ہے تکلیف اور کبھی زیر زبر ہو جاتا ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا یاد تو یوں تھی, آپ نے یوں پڑھ دی ہے, تو بڑے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم بھائی کیا کیا جائے. تو آیتیں مجھے یاد ہے, میں پڑھتا کم ہوں, اور اگر پڑھتا بھی تو چھوٹی موٹی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات اپنی جو حل ہو جائے. تو وہ قرآن و کتاب کی حفاظت میری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو جس کتاب کی محافظ حفاظت میں اللہ لے لے, اس کی کتاب کون لائے گا؟ اللہ نے حفاظت ذمہ داری لی ہے. قیامت تک کوئی بھی قرآن مجید کو کچھ نہیں کر سکتا, حفاظت میں اللہ نے لی ہے. آج سے 220 برس پرانا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو قرآن سے متعلق ہے, اور یہ وابستہ ہے یمن سے. 220 سال پرانا واقعہ ہے. عجب, کبھی کبھی ہوتا ہے گنتی میں گڑبڑ ہو جاتا ہے لکھنے والوں سے, تو پڑھنے میں سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ 220 نہ ہوگا, کم از کم 100 سال پرانا ہوگا, لیکن جو بات لکھی ہے وہ 200 سال پہلے تھی نہیں. لکھتا ہے کہ یمن میں ایک کوئی پادری آ گیا عیسائی, اور اسی زمانے میں نیا نیا وہ فائر پروف کیمیکل ایجاد ہوا تھا. تو اس نے مکاری اور جاری یہ کی کہ انجیل پر وہ فائر پروف کیمیکل لگا دیا اور لے کے یمن میں آ گیا. آنے کے بعد کھڑا ہو گیا مقدس مقامات پر اور کہا کہ مسلمانوں یہ کتاب انجیل ہے ہمارے لیے عزیز ہے, قرآن تمہارے لیے عزیز ہے, انجیل ہمارے لیے مقدس ہے,
قرآن تمہارے لیے مقدس ہے، انجیل ہماری پہچان ہے، قرآن تمہاری پہچان ہے، انجیل ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، قرآن تمہارے آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، انجیل ہمارے دل کو سرور ملتا ہے اور قرآن تمہارے دل کو سرور ملتا ہے۔ لگاؤ مقابلہ ہو جائے کہ کون سچی ہے کون غلط ہے۔ کرنا کیا تھا، میں بھی انجیل کو ڈالتا ہوں آگ میں اور تم قرآن ڈالو آگ میں، جو جل جائے وہ غلط، جو بچ جائے وہ صحیح۔ ٹھیک ہے، معیاری دیکھیے، یعنی عجیب عیسائیوں زیادہ مکار ہو یار تو کوئی ملے گا نہیں آپ کو۔ کہا کہ آؤ مقابلہ ہو جائے کون کتاب سچی ہے کون سچی نہیں ہے، اور آسان ہے، بہم کے لیے انجیل، تم قرآن لے آؤ، میں انجیل کو ڈالتا ہوں آگ میں اور تم قرآن کو ڈالو، جو جل جائے وہ غلط، جو بچ جائے وہ صحیح۔ بھائی پورے یمن میں عجیب ہنگامہ، لوگ پریشان، لوگ حیران، کیا کریں، اس طرح بے چینی۔ اب وہ ہے روزانہ جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ آؤ مسلمانوں، تمہاری کتاب قرآن مقدس ہے، آؤ لے کے آؤ، میں بھی آیا ہوں۔ بڑے تم اپنی پہچان بتا دو، آؤ لے کے اپنی کتاب لے کے آؤ، میں بھی انجیل لیے ہوں۔ ہو جائے مقابلہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ کیا کرنا کہ آگ جلاؤ، میں انجیل ڈالتا ہوں تم قرآن ڈالو، جو جل جائے وہ غلط، جو بچ جائے وہ صحیح۔ لیکن کیا مسلمان پریشان ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شیعہ تاجر تھا۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی تاجروں میں تذکرہ ہو جانا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ کہاں بہت بڑا تاجر تھا، اس وقت بات پہنچی، بھائی معاملہ کیا ہے، کہیں عیسائی آیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں انجیل ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں مقابلہ ہو جائے، قرآن صحیح ہے انجیل صحیح ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اگر میں انجیل باغ میں ڈالتا ہوں تو قرآن باغ میں ڈالو، جو جل جائے وہ غلط، جو بچ جائے وہ صحیح۔ کیسے بلاؤ؟ دیکھیے شیعہ ہونے مطلب ہے کہ صرف شیعہ مومن تو ذہین بھی ہوتا ہے، اگر صحیح نہیں وہ شیعہ نہیں ہے۔ ذہانت اور شیعہ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی ہیں۔ اگر صحیح نہیں تو وہ شیعہ ہے، اگر صحیح نہیں تو شیعہ ہے نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا مقابلہ ہوا تھا لاہور میں کہ علامہ اقبال کے بارے میں کوئی شیعہ کے سننی ہے، تو کوئی لوگ وہ تو سننی ہے، کوئی نے کہا شیعہ ہے، تو کہا چلو ایک صاحب یہاں اقبال کے دوست سے ان سے پوچھ لیا جائے تو کیا شیعہ سننی تھے۔ تو وہ لے کے آ گئے دونوں آدمی اقبال کے دوست کے پاس، کہا ہم پوچھا کرتے کہ اقبال سنی تھے شیعہ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقبال تو بہرحال وہ سنی تھے۔ کیا تھے؟ سنی تھے۔ تو شیعہ نے ران بہار مر کا افسوس یہ سنی تھے، اور حیرت بار اتنا ذہین آدمی سنی کیسے رہ گیا۔ سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ اتنا ذہین اتنا ذہانت والا آدمی سنی کیسے رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جتنے بڑے بڑے شاعر گزرے سب شیعہ تھے۔ آج یہ ہے کہ غالب بھی شیعہ تھے۔ سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے 90% شیعہ تھے، اور شاعری کا تعلق شعور سے ہے۔ اگر شعور نہیں ہے شاعری نہیں ہو پائے گی۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ ذہانت اور شیعہ دونوں ایک جگہ ہوتی ہیں ایک ساتھ۔ تو کہا کہ آ جاؤ، اب پریشان تو تاجر نے بلایا، بلاؤ اس سے بلایا جائے۔ بلایا گیا، کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ میرے پاس میری انجیل ہے اور آپ اپنے حساب سے اپنی کتاب قرآن لے آئیے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے کہ آپ جلاتے ہیں، ہم انجیل کو ڈالتے ہیں، آپ قرآن ڈالیے، جو جل جائے وہ غلط، جو نہ جلے وہ صحیح ہے۔ تو لاکھوں سلام ایسے شیعوں پر کہتے ہیں عیسائی سے کہ قرآن کتابوں کیوں زحمت دے رہا ہے۔ ان کا جملہ لکھا ہوا کہ کتابوں کیوں زحمت دے رہا ہے، تو پھر کہ ہم قرآن کو اپنے سینے میں لگاتے ہیں تو انجیل کو اپنے سینے میں لگا، اور دونوں آگ میں کود جاتے ہیں، جو جل گیا وہ غلط، جو بچ گیا وہ صحیح۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ کتاب کو کیوں زحمت دے رہا ہے؟ میں اپنی کتاب قرآن گلے میں ڈالتا ہوں تو انجیل گلے میں ڈال، اور آپ دونوں کود جاتے ہیں، جو جل گیا وہ غلط، جو بچ گیا اسے۔ اب جب یہ کہا تو دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ موقع مل جائے اور ہم نکل جائیں معذرت کر کے، اور یہی نوبت آئے کہ مرموہ لوگوں نے لکھا کہاں سے مرموہ بھاگ گیا، تاجر بیچارہ کھڑا رہا وہ بھاگ گیا۔ میں اکثر پڑھتا ہوں یہ کھڑا کیوں رہا،
وہ بھاگ کیوں گیا؟ یہ شیعہ تک کھڑے رہ کر اس نے پنجتن کے سیرت بتا دی، اس نے بھاگ کے مباہلہ یاد دلا دی۔ صلوات کہیے محمد علیہ قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے۔ کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ لیکن ادھر 2-4 سالوں میں جتنے دشمنوں نے قرآن پر حملے کیے ہیں، اور سرکار دو عالم کی ذات اقدس پر اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ ہم پڑھے میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں کما لگایا کہ نہ لگایا جائے، زنجیر لگایا کہ نہ لگایا جائے، عجیب دنیا ہو گئی۔ یہاں قرآن خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی قرآن بچے گا تو ساری چیزیں ہوں گی، اگر قرآن ہی خطرے میں پڑ گیا وہ کیا چیز لے کے آپ کیا کریں گے؟ تو ضرورت تو ہے کہ قوم کو، نوجوانوں کو بتائیے قرآن کیا ہے۔ تو قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سے جڑیے، قرآن کے گھروں میں حکومت قائم ہو۔ صلوات پڑھیے اللہ والے بلند۔ اس لیے کہ قرآن آپ کی کتاب ہے، قرآن کے وارث آپ ہیں۔ قرآن کا نزول ہوا ہے شہزادی گھر میں، اہل بیت گھر محبت وحی الہی تھا، ان کے گھر میں آیتیں برسی ہیں، جبریل ان کے گھر میں آئے۔ قرآن آپ کا ہے، آپ کا ہے، تو ترتیب بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم جناب فاطمہ زہرا کے والد کا نام ہے، شہزادی کے والد کا نام ہے، تو قرآن ملکیت ہے آپ کی، سرکار آپ کے ہیں، تو اگر حملہ ہوگا تو ہمیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن جڑیے۔ مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ درد دل سنا رہا ہوں، ہمارے ہاں معلم قرآن جتنی حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، شاید کوئی دیکھا جاتا ہو، شاید۔ یہ میں بیماری سے بمبئی میں نہیں، پورے ہندوستان کی بیماری ہے کہ جو معلم قرآن ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اتنے حقیر نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، اتنے حقیر نگاہ کی دیکھے نہیں جاتا ہے۔ پڑھاتا کیا ہے؟ کائنات آدم علیہ سب سے بڑی کتاب۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی ہے نا؟ تو وہاں کر دیجیے صلوات پڑھیے بابا نے بولا سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب۔ قرآن بڑی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ اور جب معاملہ آیا قرآن پڑھانے کا تو کوشش جو ہوتی ہے کوئی ایسا معلم مل جائے جو مہینے میں 200-500 میں کام مل جائے۔ اچھا بعض تو ایسے جاوید ایک کنجوس ملے کہتے فری پڑھا دے، ایسے ملے مجھے، ایسے بھی ہے۔ انگریزی پڑھانا ہو، سائنس پڑھانا ہو، صاحب وہ 5000 لیتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جہاں معاملہ قرآن کا آیا فگر خود بخود گر جاتا ہے، اور چاہتے فری پڑھا دیا۔ ایسے ایسے کنجوس دیکھے ہیں جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں قرآن، مگر چاہتے ہیں وہ فری پڑھا لے کوئی۔ سب سے حقیر نگاہ دے کر کوئی دیکھا جاتا تو مولوی، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اب اگر یہاں تک بات آئی تو میں ایک روایت سنایا، مگر مجھے چین نہیں ملے گا، مگر کب سنا مجھے من میں زوردار صدات پڑھے گا۔ قرآن چاہتے فلم پڑھا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ سوال یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کیا روش تھی؟ بڑی مشہور روایت ہے اور آپ نے سنا ہوگا اور لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی بچوں کو پڑھانے کے لیے معلم قرآن کا انتخاب کیا۔ امام نے انتخاب کیا، خیر وہ منتخب ہو گئے اور آتے رہے، انہوں نے امام کو قرآن
کی تعلیم. تو لکھا ہے کہ اس معلم قرآن نے سورہ حمد کی تعلیم دی تھی، یعنی سورہ حمد الحمد کو سورہ پڑھایا تھا. یہ سورہ حمد کتنی آیتوں مشتمل ہے؟ 7 آیتوں. ٹھیک ہے، اسی لیے سورہ کو سورہ سبع کہتے ہیں. 7 آیتوں والا سورہ. سبع مثانی، مثانی دو بار نازل ہوا ہے، یہ ہے ایک ہی بار کو 2 بار. تو 7 آیتوں والا سورہ پڑھایا امام حسین کی کسی بیٹے کو. اور جنہوں نے پڑھایا تو ان کا بھی نام مجھے یاد تھا مگر یہ سب بھول گیا ہوں میں. پڑھایا انہوں نے 7 آیتوں والا سورہ، ایک سورہ، پہلا سورہ. ٹھیک ہے. اور امام کو جب معلوم ہوا کہ سورہ حمد کی تعلیم دے دی ہے تو امام نے بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ 1000 اشرفی سے بھری ہوئی تھیلی اور ایک بہترین خلط بولتے جو سب سے قیمتی لباس ہوتا ہے، وہ بلا کر امام نے اس معلم کو دیا. اب وہ 1000 اشرفی اس زمانے کی آج کا کلبوں کی نہ جانے کتنا بنے گا، مجھے تو نہیں معلوم، مگر اس زمانے ایک اشرفی بڑی قیمت تھی. یہ امام نے اسے دیا. کسے دیا ہے؟ جس نے امام کے فرزند کو سورہ حمد پڑھایا تھا، 7 آیتوں والا سورہ. اچھا ظاہر ہے کہ اب آپ سن رہے ہیں، آپ حیران ہو یا نہ ہو، مگر جب مولا نے دیا تھا، جن لوگوں کے سامنے دیا تھا وہ ضرور حیران تھے، پریشان تھے. اور انہوں نے پریشانی کا اظہار بھی کر دیا. اظہار تو کہہ ہی دیا انہوں نے کہ مولا پڑھایا کیا ہے انہوں نے؟ ایک سورہ تو پڑھایا ہے، 7 آیتیں، اور آپ 1000 اشرفی اور ایک اعلیٰ ترین لباس قیمتی. پڑھایا کیا ہے انہوں نے؟ 7 آیتوں والا سورہ. تو مولا جب 7 آیتوں پر 1000 اشرفی آپ دے رہے ہیں، تو اگر کسی نے ہمارے بچوں کو پورا قرآن پڑھا دیا تو پھر تو پورا گھر دکھا لے گا وہ. تو کم از کم ہم پر رحم کیجیے آپ. نہیں، یہ تو اس کے جملے میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اس نے اظہار تو کیا ہے کہ مولا آپ اتنا دے رہے ہیں، تو اگر کسی نے ہمارے بچوں کو پڑھایا تو ہم کو بہت کچھ دینا پڑ جائے گا. تو مولا آپ کم از کم اپنے میں دیکھیے، ہمیں دیکھیے، آپ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے. پڑھایا کیا ہے؟ 7 آیتوں والا سورہ دیا کہ 1000 اشرفی. تو امام کچھ دیر تک تو خاموش رہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی سچ ہے، درست ہے، غلط نہیں کہہ رہے ہو، اور جو میں نے کیا ہے وہ بھی صحیح ہے. اب اگلے جملے اگر آپ نے بولے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوگا. کہا جو تم نے کہا، تم سوچ رہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو میں نے کیا وہ بھی صحیح ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ پیسے پر ہے، ہماری نگاہ قرآن پر ہے. صلاح کہیے محمد علیہ محمد. ہماری نگاہ پیسے پر ہے، ہماری نگاہ اللہ کی کتاب پر ہے. تم نے کہنے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ کم از کم اس نے میرے بیٹے کو 7 آیتیں پڑھائی. کیا بھول گئے؟ بازار مصر میں جب یوسف بیچے جا رہے تھے تو شاہ مصر کا پورا خزانہ لا کے رکھ دیا گیا تھا ترازو کے ایک پلے پر، مگر وہ یوسف کا پلہ ہلکا نہ ہوا، بھاری رہا. تو پوچھا کہ یوسف کیا کیا جائے؟ تو یوسف نے کیا کیا سب کو معلوم ہے. ایک آیت لکھی اور لکھ کے رکھ دیا پلے پر. آیت کا پلہ بھاری ہو گیا، یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا. تو جب قرآن کی ایک آیت کے برابر شاہ مصر کا خزانہ نہ ہوا، صلاح کہیے محمد علیہ محمد پہ. ضرورت یہ ہے کہ قرآن سے ہم جڑیں اور قرآن کو ہم پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا پراشوق دور ہے، اور ہم کتنے جڑے ہیں، کتنا ہم پڑھ رہے ہیں. اگر ہم جڑے ہوتے تو سرکار دو عالم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر شکایتیں کرتے ہماری. سنی ہوگی آیت آپ نے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ آیت روایت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام کی جو ملا کا بیان نہیں ہے. سرکار دو عالم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر شکوہ کر رہے ہیں
یا رب ان قومی، یا اللہ اے میرے معبود میں پروردگار، ان قومی میری قوم نے، یہ لگا ہے نسبت کی، قومی میری قوم نے. ابھی میری قوم سے مراد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کون ہیں؟ قوم سے مراد کون لوگ ہیں بھائی؟ کہا کہ میری قوم نے چھوڑ دیا، اگر وہ ہوتے تو انہوں نے پکڑا ہی کب تھا تو چھوڑ دیتے. تو قومی سے مراد ہم لوگ ہیں، مسلمان، وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دائرے میں آئے ہیں ان کو چھوڑ کر. یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس مسلمان نے قرآن چھوڑا؟ ایسا کوئی خود نصیب گھر لے آئیے آپ جس گھر میں قرآن نہ ہو. ہر گھر میں قرآن ہے، ہر دماغ دل میں قرآن ہے، گلے میں قرآن ہے، سینے میں قرآن ہے، حافظے میں قرآن ہے، مساجد میں قرآن ہے. شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس گھر میں قرآن نہ ہو، ورنہ ہر گھر میں قرآن ہے. تو قرآن تو ہر گھر میں چھوڑا کس مسلمان نے ہے؟ مگر نبی کیا کریں؟ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو کیا کیا جائے؟ یا تو مانیے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، یا تو معاذ اللہ لے کر کہ حضور غلط بیان کام لے رہے ہیں. کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر حضور غلط نہیں ہو سکتے. تو سوال یہ ہے کہ کس نے چھوڑا؟ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر محجورہ کا تفسیر لوگوں نے کیا ہے، وہ 7 طرح کی تفسیر کی ہے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تحریر اگر دی جاتی ہے کسی کو تو کیوں دی جاتی ہے؟ چومنے کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن لیا چوم لیا رکھ دیا. یہ چومنے والا معاملہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ذرا سن لیجیے. قرآن چومنے کے لیے آیا ہے. بہت سے لوگ مطلب سفر جا رہے ہیں، قرآن چوم رکھ دیے، جو آتے پڑھ لیجیے آپ. مگر نہیں چومنا، یہ چومنے والا معاملہ ایسا ہے. کبھی مثال دیتا ہوں کہ معلوم 50,000 کا موبائل ہے، اس میں ٹارچ بھی ہے. تو کیا کمپنی نے ٹارچ کے لیے موبائل بنایا ہے؟ نہ بولنا آپ کی مرضی. میں بولی ہوں کر دیجیے، کل انشاءاللہ تعالی آسان کر دوں گا میں. یہ آپ نے جو موبائل لیا اس میں ٹارچ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر موبائل میں ٹارچ ہے. معلوم جیب میں 50,000 کا موبائل اور ٹارچ بھی ہے. تو کیا یہ جو آپ نے خرچ کیا 50,000 ٹارچ کے لیے ہے؟ موبائل ہے بات کرنے کے لیے، ٹارچ ہے اضافی چیز. اور کیا موبائل ہے بات کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے. جو ٹارچ دیا گیا وہ اضافی چیز ہے. یہی معاملہ قرآن ہے عمل کرنے کے لیے. سننا یہ اضافی کام ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو تحریر مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا رکھ دیں احترام سے. ایک صاحب بڑی خوبصورت بات کہی اور بات کہہ کے میں آپ کو پڑھ دوں گا. کہا کہ صاحب گئے ایک جگہ مسجد پڑھنے کے لیے، تو اشرا تو معلوم ہوا کہ وہاں صاحب دوست ہو گئے. جب آنے کے انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا کہ مگر بھولیے گا نہیں؟ کہا نہیں بالکل نہیں بھولوں گا. پہنچ گئے گھر، اپنے موبائل نکالا، میسج کیا، میں خیریت پہنچ گیا، آپ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، فلاں کیسے، ڈما کیسے ہیں. پہنچ دیکھا مولانا کا میسج آیا، پڑھاؤ. پڑھنے کے بعد واہ سبحان اللہ مولانا پہنچ گئے. ٹھیک، کوئی جواب نہیں. پھر انہوں نے میسج کیا، کوئی جواب نہیں. پھر پڑھا ہر میسج کو اور جواب کسی کا نہیں. جب دوبارہ پہنچے تو کہیں میں نے آپ کو اتنے میسج کیے، آپ نے میرے میسج کو لا کے جواب نہیں سمجھا. تعجب ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ارے آپ کا میسج آپ میں جواب نہ دوں؟ یہ سارے میسج کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے پرنٹ کرا کے. تو پہلے ان کا غصہ اور بڑھ گیا اس بات پر، کیا میسج دے رہے ہو، پڑھو جواب نہ دو. تحریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہے پڑھو، اس پر عمل کرو. تو اب آپ کی سمجھ میں آئے گا جو قرآن نبی کیا کریں؟ یا اللہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑنے مطلب پڑھا تو، مگر جو لکھا اس پر عمل نہیں کیا. اللہ بڑھیا
ایک حدیث میں سناؤں گا، بڑی مشہور حدیث ہے. ہمارے یہاں گرامر کی جتنی کتابیں ہیں عربی گرامر کی، ساری کتابیں زیادہ تر سنیوں کی لکھی ہوئی ہیں. شیعوں کو فرصت کہاں جس میں محنت کرے، کہاں فرصت ہے بھائی. بڑے بڑے حوضے علمیہ شیعوں کے اور کتابیں پڑھائی ہیں سنیوں کی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اب یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ اسی کتاب سنا ہوں گرامر کی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار تو عالم فرماتا ہے ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. حروف جارہ کے بحث جہاں آتی ہے وہاں یہ لفظ آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن پر لعنت کرتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. اچھا حدیث ہمارے یہاں بھی ہے مگر ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. ہمارا ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ، اور کیا ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. وہاں لفظ تالی کا، ہمارا لفظ قاری کا. لفظ الگ الگ، معنی تقریباً ایک ہے. انہوں نے کہا کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن میں لعنت کرتا ہے. ہمارے ربا قاری القرآن والقرآن، بہت سے لوگ قرآن قرأت کرتے ہیں اور قرآن میں لعنت کرتا ہے. تو قرأت ہو یا تلاوت بات تو ایک ہی ہے. تو سوال یہ کہ بھیا ہم تو کر رہے ہیں تلاوت اور حضرت قرآن ہم پر کر رہے ہیں لعنت، تو تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ ذرا کھول کے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم تو کر رہے ہیں تلاوت اور قرآن کر رہا ہم پر لعنت، تو تلاوت کیوں کریں ہم؟ اگر لعنت ہی کرنا ہے اسے تو تلاوت کا فائدہ کیا؟ تلاوت نہ ثواب لینا ہے. معلوم ہم تو کر رہے ہیں تلاوت اور الٹ کر ہم پر لعنت. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ بھائی ہم تو پڑھیں قرآن وہ کرے ہم پر لعنت. تو ایک صاحب نے کہا مولانا کون سے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن کو ہم پر لعنت کرتا ہے؟ ہم نے کہا 2 منٹ ساتھ ہمارے رہیے، میں آپ کو بتا دوں کون سے لوگ ہیں. کہا کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کہا میں آیا مسجد پڑھنے کے لیے. اور ایک صاحب نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے. تو ہم نے کہا بڑھیا بھائی سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیجیے. آپ مرد مومن نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین سارے حق کا واسطہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان جو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین یوم الدین مالک ہے، ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. کیا کہا؟ ایاک جو مفعول مقدم ہے، حس کا معنی دیتا ہے. ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت، ہی لگانا پڑے گا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پڑوسی میں کھڑے ہوئے پڑھے لکھے نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. روزہ کا جب نماز نہیں تو روزہ کہاں تھے؟ کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا حج کا وہ تو واجب ہی نہیں ہوا، ابھی پیسے نہیں اتنا. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت. زکوٰۃ تو پہلی بار سن رہا ہوں کیا ہے، خمس کا بھی نہیں معلوم مجھے. تو نماز کبھی نہیں، روزہ کبھی نہیں، حج بالکل نہیں، زکوٰۃ کبھی نہیں، خمس کبھی نہیں. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیری ہی عبادت. جیسے کہا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، دوسری آیت فوراً آگے ہو گئی لعنت الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. صلوات پڑھیے محمد والے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ پر قرآن لعنت کر رہا ہے. تو قرآن سے جڑنا اس تحت میں اس زمانے میں بہت ضروری ہے. خالق کائنات فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے حبیب کے قلب انور پر. سرکار دو عالم کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے، نبی پاک کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے، سرکار دو عالم کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے. یا اللہ تو نے قرآن نازل کیا نبی پاک کے دل پر نازل کیا. تو سرکار دو عالم کو تو سرکار چلا جانا ہے اور قرآن کو رہنا قیامت تک
قرآن کا کیا ہوگا؟ تھوڑا غور کریں. اللہ نے قرآن نازل کیا نبی پاک کے دل پر، تو نبی پاک تو تلاوت چڑھ جائیں گے. قرآن کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا سنو، ہم نے قرآن نازل کیا نبی پاک کے دل پہ، نبی کے دل پہ، اور نازل کرنے کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے نازل کیا نبی کے دل پر، اور نازل کرنے کے بعد اس کتاب کا وارث بھی بنا دیا. اورثنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے اس کتاب کا وارث بھی بنا دیا. بنائے گا نہیں، نہیں آپ نے وہ نہیں کہا، بنا دیا. کسے بنایا؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بعض چنے ہوئے بندوں کو، بندے کو نہیں. ہائے 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 ہائے، بندوں کو. یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے نازل کیا نبی پر، اور نازل کرنے کے بعد اس کتاب وارث بنا دی. کسے؟ اپنے بعد چنے ہوئے بندوں کو. عباد کے لفظ آپ کو اپنے بندوں کو. یا اللہ بندوں کیوں کہا؟ کہیے کہ امام 12 ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. قرآن نازل ہوا نبی پاک کے دل پر، نازل اللہ نے کہا ہم نے اس کتاب وارث بھی بنا دیے. کسے؟ اپنے بعد چنے ہوئے بندوں کو. معلوم یہ قرآن وراثت ہے، اہل بیت وارث ہے. قرآن میراث، اہل بیت وارث. قرآن لفظ، اہل بیت معنی. قرآن آیت، اہل بیت تفسیر. قرآن تحریر، اہل بیت تصویر. قرآن کتاب مبین، اہل بیت امام مبین. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. قرآن ہے میراث اور اہل بیت ہے وارث. اور وارث کا کام یہ ہے وہ میراث کی حفاظت کرے. وارث کا کام یہ ہے کہ وہ میراث کی حفاظت کرے. اس لیے وہ وارث ہے، اس لیے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ میراث کی حفاظت کرے. میرے عزیزو، اگر ہم اور آپ کسی کو وارث بنائیں تو ہمیں آپ کو یہ اختیار ہے کہ ہم میراث کو وارث سے جدا کر دیں. اگر جسے اللہ وارث بنائے گا سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے گی، تب پر بھی نیزے پر سورہ کہف کی تلاوت ہوگی. امام نے تلاوت کیوں کی تھی؟ اسے تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ قرآن میراث ہے اور ہم قرآن کے وارث ہیں. بس میرے عزیزو، میرا بیان منزل مصائب سے قریب ہو گیا. فضائل کے منزل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ فضائل کے منزل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہو اور منزل مصائب میں قرآن اہل بیت سے الگ ہو جائے؟ جو مصائب اہل بیت پڑھے ہیں وہ سارے مصائب قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپ پڑھیے کتابیں. اگر اہل بیت کے گھر کو جلایا گیا، شہزادی کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، کربلا میں خیمے جلائے گئے، کیا قرآن نہیں جلایا گیا؟ قرآن جلایا گیا. نیت کچھ بھی رہی ہو، بیت نیت بنیں گے، قرآن جلایا گیا. اگر اہل بیت امام حسن علیہ السلام اور شہداء کو تیروں کا بارش ہوئی ہے، کیا قرآن میں تیروں کی بارش نہیں ہوئی ہے؟ قرآن پر بھی تیروں کی بارش ہوئی ہے. پڑھیے کتابیں. اگر امام کے سر کو نیزے اٹھایا گیا، کیا قرآن کو نیزے نہیں بلند کیا گیا؟ وہ نیزے بلند کیا گیا ہے. تو جو ظلم قرآن پر ہوا ہے وہ ظلم اہل بیت پر ہوا ہے. جو ظلم اہل بیت پر ہوا ہے وہ ظلم قرآن پر ہوا. منزل مصائب میں بھی، مرحلہ مصائب میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، امت نے کتنا ستایا اہل بیت علیہ السلام. نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک محل اہل بیت. ساتھ ساتھ اگر آج قرآن ہے تو کوئی اہل بیت کو بھی فرد ہے، اور اگر نہ ہوتا تو ظاہر آپ نے پڑھتا السلام علیہ شریک القرآن. امام آخر کو شریک قرآن کہنا دلیل ہے آپ کا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. بس میرے عزیزو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی مال مجلس، یہی مال مجلس. اسی قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے
28 रजब को वतन छोड़ा। ये बहुत आसान लफ्ज है, वतन छोड़ा है इमाम ने, कहना आसान है। कभी कभी आप एहसास कीजिए कि मसाइल एहसास करने वाली चीज का नाम है। एहसास कीजिए वतन छोड़ा इमाम, क्या है वतन छोड़ा इमाम, आसान कहा है वतन छोड़ा। सरकार तो आलम ने वतन छोड़ा था, मगर कैसे छोड़ा मालूम है आपको? लिखा है जब तक मक्के की दीवार नजर आती रही, नबी पाक मुड़ मुड़ के अपने वतन के दीवार को हसरत से देखते रहे। जबकि नबी को यकीन है कि एक दिन पलट के आना है, मगर फिर भी वतन छोड़ रहे हैं तो आंखों में आंसू है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीब करबला ने कैसे वतन छोड़ा होगा, जिन्हें यकीन है कि वतन पलट के नहीं आना। और आसान नहीं मदीने को छोड़ना। नाना का रोजा है, माँ के लहद है, भाई का मजार मौजूद है, हुसैन चिराग मदीना है। और मेरा मौला हुसैन 28 दूध को सामान सफर तैयार कर रहा है। यार बाप यादा कैसे अमान मदीना छोड़ा? अब्दुल्ला नाम का नामी है, मदान के रहने वाला है, मदीने आया हुआ है। जब मदीने में दाखिल हुआ देखा मदीना उदास है, तो दीवार पर हसरत यास के आलम में खिले हुए हैं। इसका चेहरा देखो उदास ही है, इस तरह परेशानी है। मैं इसके पहले भी मैं आया हूँ मदीने, मगर इतना उदास चेहरा नहीं देखा। आज उदासी का क्या माजरा है, क्या वजह है? तो लोगों ने कहा वजह यह है कि आज चिराग मदीना हुसैन वतन छोड़ के जा रहा। यार बाप यादा इमाम ने वतन छोड़ा, अल्लाह अल्लाह, सामान सबर तैयार हो गया। यार बाप यादा अब्दुल्ला कहता मैं आया कि देखूं किस तरह है मदीना अपने हुसैन को रुखसत करते हैं। कहता मैं ऊंचे टीले पर आगे देख रहा था कि मैं कुछ हमारियां ऊँटों को लाया गया, बस सामान सफर पार हुआ, उनको आगे बढ़ाया गया, फिर नाका लाया गया जिस पर हमारे थे, महमेद का दावा था। जब लाया गया तो उसे बिठाया गया दरवाजे पर। एक बीबी सर तक कदम चादर लिपटी हुई आगे बढ़ी, एक कमसिन बच्चा आगे बढ़ा, उसने बाजू पकड़ा और बीबी को हमारे बिठाया। हमने बोले ये कौन है? ये हसन के यतीम बेटा कासिम, अपनी मांग में भरा। अल्लाह अकबर, आवाज गरिया बुलंद है। अल्लाह इन्हें को अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। रातों में फरमा हमारी बेटी नाके को आगे बढ़ाया गया, फिर एक और नाका लाया गया, उसे बिठाया गया। एक बीबी और सर तक कदम चादर लिपटे हुए निकली, एक जवान आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उसने बाजू पकड़ा और बीबी को आगे में सवार किया। उन्होंने बोले ये कौन? कहे हुसैन का ठाकुर लाल अली अकबर जो अपनी माँ में लेना सवार कर रहा है। यार बाप ज्यादा उस नाक को भी आगे बढ़ाया गया, फिर लिखा इसी तरह एक नाका और आया। यार बाप ज्यादा उस पर एक बीबी सवार हुई। कहता मैंने अजीब मंजर देखा, आखिर में नाका आया। जब वो नाका आया और बिठाया गया, इधर हुसैन कुर्सी से उठे, मेरा पास आगे बढ़े, एक जवान आगे बढ़ा, तेरे बाजू थामे, तेरे नाले पकड़ा। मैंने बोला ये कौन है? आवाज आई अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह, जनाब में सवार हुई, जनाब में गुस्सों में सवार हुई। यार बाप यादा ये काफिला चला, बस मैं मुख्तसर का नाम है वो लिखा है। जब मदीने काफिला चला था तो 63 हमारी के साथ चला था। अरे मदीने काफिला गया तो 63 हमारी के साथ गया। आइए दुआ करें या अल्लाह ये काफिला की साथ वापस आए। मगर वापस आया तो 6 हमारिया। अरे असबाब कहाँ जुड़ गए, वारिस कहाँ रह गए, ये मांगे क्यों जुड़ी हुई है, ये गोदियां क्यों खाली है, अरे बच्चे कहाँ गए? अरबाब यादा ये काफिला मदीने से चला, यहाँ तक कि वो मंजिल भी आई। एक मंजिल वो आई करबला पहुंचने से पहले, एक रास्ता कूफे की जानिब जाता है, एक रास्ता करबला की जानिब जाता है। वो इमाम ठहर गए, लिखा है सैनिक सामने बैठे थे, भाई बाप बेचैन हो खड़े हुए और किसी के सलाम को जवाब दिया। सदर पूछा भैया ये आपने किसके सलाम को जवाब दिया?
کہا بہن آہستہ بولو، میرے بھائی مسلم طلحہ غنی میں سلام کیا. ارباب ادا خبر شہادت میں مسلم کے ملی. امام قافلہ اور آگے بڑھا. بس ارباب ادا دوسرے محرم آئی. لکھتا ہے قافلہ کربلا پہنچ گیا. جب قافلہ کربلا پہنچا تو ایک مرتبہ امام کے گھوڑے نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا. لکھتا ہے امام لے لگے مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا. پھر امام نے کئی سواریاں بدلی. جب کسی سواری نے قدم آگے نہ بڑھایا تو کہا بھیا عباس ذرا اس قریے والوں کو بلا کے لانا. لوگ آئے کہے زمین کا نام کیا ہے؟ یہ ارباب ادا قریے والے آئے. کہا فردن رسول اس قریے کا نام غازریہ ہے. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی کا اس قافلے قریے کو ماریا کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی کا اس کا نام شد فرات ہے. کہ اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ لیکن پیچھے ایک بزرگ کھڑے تھے. ان کا یہ زمین کو کربلا بھی یہ زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. امام ہاں یہ کربلا کی زمین ہے. اے بھیا عباس خیمے لگا دو. ارباب ادا لکھتا ہے امام نے حکم دیا اور خیمے لگا دیے گئے. ہاں عزیزو خیمے تو لگ گئے. بیویاں خیمے میں جانے لگی. لکھا جناب زینب گود میں جناب سکینہ تھی. جب آپ خیمے میں گئیں تو بات کیا دیکھا؟ پشت خیمہ سے کسی بی بی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. کہے فضا میرے بھائی کو بلانا. امام آئے. اے بھیا جب سے ہم نے خیمے میں قدم رکھا کسی بی بی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. کہے بہن کیا تم نے بھلا دیا؟ ارے کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ. اے ارباب ادا جناب فاطمہ ساتھ ساتھ پتن ٹکرے اور سنیے مجلس تمام ہو جائے. لکھتا ہے کہ امام نے کہا اس قریے کے لوگوں کو بلایا جائے. لکھتا ہے لوگ آئے. کہا بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ کس نے کہا زمین ہماری ہے. امام نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد کہا اس زمین کو ہم نے خرید لیا مگر ہم اس زمین کو تمہیں ہبہ کر رہے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ. کہا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد آنے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دے گا. دوسرے شرط یہ جب کوئی ہمارا ظاہر آئے تو اسے ہمارے قبر کا نشان بتا دے گا. دوسرے شرط 3 دن کا مہمان رکھنا. ارباب ادا امام نے کہا جاؤ اپنے گھر کے عورتوں کو بھیج دو. اللہ اللہ عورتیں آئیں. امام نے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں زینب کا بھائی ہوں. ارے اگر تمہارے گھر کے مرد نہ آئے کسی وجہ سے تو فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا ہمارے لاش پر مستخار ڈال دینا. امام نے مردوں سے وصیت کی. اس کے بعد عورتوں سے وصیت کی. لیکن عورتیں جانے لگی تو امام نے کہا جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو. اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے امام کے سامنے بیٹھ گئے. امام نے بچوں ارے میں سکینہ کا باپ ہوں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر کسی وجہ سے تمہارے گھر کے مرد نہ آئے تمہارے مائیں نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا ہمارے لاش پر مستخار ڈال دے رہا. اے ارباب ادا امام نے مردوں سے وصیت کی. امام نے عورتوں سے وصیت کی. امام نے بچوں سے وصیت کی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیا زاداری میں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں. بچے کے بعد امام کی وصیت ہے. میں تو اے مولا آج آپ کی وصیت پر یہ بچے بھی ہماری طرح ہیں اور عورتیں اے میرے آقا انہیں سلامت رکھیے یا آپ کے آزادات. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ سالم الذین ظلموا ایام القلب لعنة القوم الظالمين تقبل منا انك انت السميع. اللهم انی اسألک باسمک العظیم العظیم العظیم. یا اللہ
تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری اس کی بات قبول فرما، ہم سب کو ہمارے صالح کا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ممنی مریض کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جو پریشان حال کو پریشان دور فرما، معبود جو بیمار میں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں کو صحت و تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار عوام میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاتم حسین